الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہمارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ پچھلے جمعے کے دن جن لوگوں نے مسجد کو موجود کیا اور کسی حالت کو مسجد میں آنے کی وجہ ملی تو ہم اللہ مسجد میں آنے کی قبول کرنا اور جو سب کو اللہ تعالیٰ کی غلاموں کا ذکر کرنا اور ان کو کے آزاد کرنا اور تمام کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ لوگوں کو اس دن اس وقت اس کے دربار میں تمام کی توفیق دی. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح عمل کرنے کی توفیق دے اور اس عمل کے ذریعے سے اعلیٰ عطا کرنا. اور میں محترم بھائیوں دوستوں اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ لوگوں کو دل مانگے ایمان والوں پیدا کیا اور اس سے بھی بڑی چیز یہ ہے کہ مجھے آپ کو عقائد وغیرہ بنانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی پیدا کریں. اور میرے محترم بھائی دوستوں یہ امت اتنی فضیلت امت ہے کہ پہلے زمانے کے انبیاء جتنے بھی ہم نے دنیا سے دوسرے سوالات کیا وہ سب دعا کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں پیدا کرا جس سے اس نبی سے جو راضی ہے مجھے اس امت میں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی دین والے اتنی فضیلت امت میں پیدا کی اور ہمیں امت محمدیہ کی لقب دی. میرے محترم بھائیوں اسلام 5 بنیادوں پہ ہے. ایک تو ایمان لانا یعنی شہادت لانا شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد عبدہ ورسولہ. اور دوسرا کیا ہے وَإِقَامَةُ الصَّلَاۃ نماز کو قائم کرنا. اور تیسرا کیا ہے ایتاء الزکوٰۃ زکوٰۃ کو ادا کرنا. اور چوتھا کیا ہے وشہر رمضان رمضان کے روزے رکھنا. اور پانچواں کیا ہے وحج البیت اللہ کا گھر کا حج کرنا. تو پانچوں بنیادوں میں کسی بھی بنیاد ہماری پنکھی نہیں ہو گئی تو ہمارا اسلام باقی نہیں ہوگا. ہمارا اسلام میں بگڑاپن شروع ہو جائے گا. ہمارا اسلام بگڑنا شروع ہو جائے گا. اور میرے محترم بھائیوں ایمان آج کل کا ایمان ایسا ہو چکا ہے کہ جب ہمارا کوئی ایمان بگڑ جاتا ہے دوسرے مذہب پہ ہماری ایمان چلے جاتی ہے. یہ ایمان کیا ایمان ہے؟ صحابہ کی ایمان کتنی مضبوط ایمان ہے. ہماری ایمان کیوں نہیں رہتی ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ کو کیوں نہیں کرتے ہیں دیکھنے والا اس کو کیوں کرتے ہیں نہیں دیکھنے والا اس کو کیوں نہیں کرتے. یہ واقعہ کو مجھے یاد آ گیا کہ جب بندہ اللہ کا بندہ مسافر سڑک پر چل رہا تھا تو اسے پیاس ہو گئی تو کنویں کے پاس گیا. تو کنویں میں جب تو پانی بہت اندر ہے تو وہ سمجھا کہ پانی آنے والا ہے تو انہیں کیا کرنا. تو کیا کرا اس کا پگڑی نکالا اس میں پتھر باندھا. اس پتھر کے وجہ سے پانی کو لانے کے لیے کوشش کرا والا پانی آیا ہے. جب ایک اس کے پاس سے گزری تھی جب اس کو پیاس ہو گئی
تو اس نے پانی کو دیکھی، ہرن تو اگر نہیں جا سکتی تو اسے کیا کرنا پتہ نہیں چلا، تو ہرن کیا کر ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یہ پانی والے مجھے پانی پلا دے، تو اللہ تعالیٰ ہرن کے کہنے پہ پانی کو ابلتا ہوا اوپر لایا اور ہرن کے ٹوپے اس انسان نے پانی پی لیا، اور اس انسان نے سوچنے لگا کہ میں انسان ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری مخلوقات سے بھی زیادہ افضل پیدا کیا ہے، پھر بھی جب میں پانی پینے آیا تو مجھے پانی نہیں ملا، ایک جانور آگے پانی پینے لگا تو پانی اوپر آ گیا، تو غیب سے آواز آئی اے مسافر تو نے دنیا والوں پہ بھروسہ کی اور وہ جانور نے مجھ پہ بھروسہ کی، جو مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے میں اسے کبھی خالی نہیں دیتا، اس کا ہاتھ کبھی خالی نہیں کرتا۔ تو ایسی ایمان لانا چاہیے کہ کچھ بھی ہو کیا بھی ہو اللہ کے ذریعے سے آنے والا ہے، دنیا کے ذریعے سے کچھ بھی آنے والا نہیں۔ اور دوسرا کیا ہے نماز کو قائم کرنا۔ یہ نماز کیا چیز ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمیں سمجھ لے نماز ایک عام چیز ہے، اسے کیا سمجھنا اب یہ نماز ہے ایمان والے اور کافر کے درمیان الگ کرنے والی چیز ہے۔ جب ہمیں نماز نہیں پڑھتے کافی نماز نہیں پڑھتا اور ہم میں کچھ فرق نہیں رہتا۔ یہ نماز کیا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا تو کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا ضرورت تھی اتنے نماز پڑھنے کی، آپ تو اللہ کے نبی ہے، آپ کو بشارت دی گئی کہ آپ جنتی ہے، پھر بھی آپ کی اتنے نماز پڑھتے تھے، اتنے نماز پڑھنے کے بعد آپ کے پیر سوکھ جاتے، اتنے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے عائشہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی خوبصورت دنیا میں ڈالی اور مجھے اتنی اچھی اعضاء دی اور مجھے کھانے کے لیے اتنی نعمت دی، مجھے سونے کے لیے اتنی اچھی گھر دی، تو کیا میں اللہ کا شکر نہ ادا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کیا اللہ کا شکر میں ادا نہ کروں؟ اتنے بڑے پاک ہستی جن کو نبی کا لقب دی، جن کو امت کا نبی بنائی، انہوں نے اللہ کو شکر ادا کرنے کے لیے نماز کے ذریعے سے ادا کرتے ہیں، تو میں اور آپ لوگ نماز پڑھنا ہے نہ پڑھنا؟ نماز پڑھنا ہے ہماری فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کر چکا ہے، تو ہم ایسی نماز کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جب کالج میں یا اسکول میں ماسٹر کوئی بھی چیز ہمیں کرنے بولتا ہے تو ہمیں کرتے ہیں، ورنہ ہمیں سزا دیتا ہے، ہمیں ڈرتے ہیں کہ ہمیں ماسٹر سزا دیتا ہے، ہمیں سزے سے بچنا ہے، اسی لیے ہم اس کام کو کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہاں پہ ماسٹر کا عذاب دیکھتا ہے لیکن اللہ کا عذاب ہمیں دیکھتا نہیں، اس لیے ہم نماز کو کرتے نہیں۔ جب اللہ کا عذاب کو ہمیں اندازہ کریں گے نا تو نمازیں چھوڑ نہیں سکتے ہم، کبھی بھی نماز پڑھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی عذاب ایسی ہے، اللہ کی جنت ایسی ہے، اللہ کی جہنم ایسی ہے، جنت اتنی خوبصورت ہے، جہنم بھی اتنی خوفناک ہے۔ ہمیں سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کی عذاب ہی عذاب ہے اور آخرت کے عذاب نہیں۔ آج کا مسلمان ایسا ہے کہ دنیا کی عذاب سوچتا ہے مگر آخرت کا عذاب سوچتا نہیں ہے، دنیا کو سامنے رکھتا ہے آخرت کو پیچھے رکھتا ہے۔ مسلمان کو ہونا چاہیے کہ آخرت کو پہلے رکھے اور دنیا کو پیچھے رکھے، آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی اپنے ہاتھ میں لے۔ آخرت کے علاوہ ہمارے دنیا کچھ کام آنے والی نہیں ہے، ہاں دنیا تک کام آئے گی، کب تک کام آئے گی؟ جب تک ہم خبر میں نہیں جائیں گے۔ جب ہم خبر میں جانے کے بعد ڈگری کون سے کام آنے والا ہے، کس کونے میں آنے والا ہے؟ جب ہم خبر میں جائیں گے تو ممکن نہیں سوال کریں گے تو ہمیں کیا جواب دیں گے؟ ہمارا دین کیا ہے ہمیں کیا پتہ چلے گا جبکہ ہم ہمیں دین کو پتہ نہیں کرتے؟ ہمارے نبی کا نام کیا ہے جبکہ ہم دین کو نہیں پتہ کرتے تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا؟ یہ سب سوالات کا جواب ہم دیں گے کیسے؟ ہم دینے والے بنیں گے کیسے؟ جبکہ ہم دین کو سیکھیں گے اور دین پہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے ہمیں آخرت میں کامیاب کرے گا، ورنہ ہمیں ناکامیاب کر دے گا، اور اس عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اللہ کے، اور اس عذاب سے بچیں گے کیسے؟ آج انسان اس فکر رکھتا نہیں ہے، سارے فکر رکھتا ہے کہ پریوار کا فکر رکھتا ہے، کاروبار کا فکر رکھتا ہے، کالج کا فکر، سب فکر رکھتا ہے سوائے آخرت کے۔ یہ کیسے بنانا ہے ہمارا آخرت کو؟ اصل آخرت کیا چیز ہے؟ میرے اور آپ کے نبی آقا علیہ السلام نے فرمائے کہ جب آخرت
شروع ہوگی، یعنی پوری دنیا ختم ہوگی جب اللہ تعالیٰ نے جہنم اور جنت کو سامنے لائے گا، ترازو کو سامنے لائے گا، تو سارے انسان کے کتے نکل جائیں گے، تو سارے انسان اتنے ڈر سے کھڑے ہوں گے کہ میرا حال کیا ہوگا، ایسا مجمع ہوگا واقعہ، میرا حال کیا ہوگا۔ انسان میں ڈرتے 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 پسینوں سے پورا بدن بھیگ جاتا ہے، پورا بدن ڈوب جاتا ہے کہ جب کہ ہمیں دنیا میں جتنے گناہ کرتے ہیں اس گناہوں کے مطابق ہمارا بدن ڈوبتے جاتا ہے۔ کئی انسان ایسے ہوتے ہیں کہ قیامت کے دن یہاں تک پسینوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، کئی انسان ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں تک ڈوبے ہوتے ہیں، کئی انسان ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں تک ڈوبے ہوتے ہیں، ایسے کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ساری بدن ڈوبی ہوتی ہے۔ تو ہمارے نبی کہنے لگے کہ وہ یہ انسان ہے جو دنیا میں بہت گناہ کر چکے ہیں، اپنے گناہوں کے مطابق وہ اب اپنے سزا کو کاٹنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ ہمارے گناہ جتنے ہوتے ہیں ہمیں اتنا پسینوں میں ڈوبتے جاتے ہیں۔ ایسا خوفناک منظر ہے وہ منظر، اس منظر سے بچنا کیسے اور بچانے والا کون، ہمیں اس کو پہچاننا ہے۔ سوائے اللہ کے کوئی بھی ہمیں بچانے والا نہیں ہے۔ آج ہمیں اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، دنیا کو مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا محبت کرتا ہے، اگر یہ انسان کو پتہ چلتا ہے تو اللہ سے کبھی روکتا نہیں، وہ کبھی روک بولتا نہیں۔ اللہ کو غفور رحیم ہے۔ اللہ کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کہ میرے بندو تم دنیا میں کہاں جا رہے ہو، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ یہ دنیا بنائی میں اور آپ کو بنائی میں آپ کو ساری نعمت دے رہا ہوں میں، تو آپ دوسروں کے بس ہاتھ کیوں پسار رہے؟ ارے مثال کے طور پر سمجھو کہ ہمارے ابا جان ہوتے ہیں، جب ہمیں ہمارے ابا جان کے علاوہ کسی اور کو پیسہ مانگتے تو ہمارے ابا جان کو غصہ آتا نہیں آتا؟ بولو بھائی، غصہ آتا نہیں آتا؟ دنیا کے انسان صرف انسان ہے جو اللہ پیدا کیا ہے، اسی کو غصہ آتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو پیسہ مانگے تو اللہ کے سوا میں کسی کو اور کے سامنے ہاتھ پسر تو اللہ کو غصہ آتا نہیں آتا؟ تو اللہ کیا کرتا، اس کا حال کیا ہے؟ آج انسان پیسوں پہ اپنی ایمان بیچتا ہے، جگہ پہ اپنی ایمان بیچتا ہے، شوق کرنے کے لیے اپنی ایمان کو بیچتا ہے، اپنی ایمان کی کمزوری ہے، اس ایمان کو بھرنا کیسے ہے، تازہ کرنا کیسا ہے؟ جب ہمارے نبی کے قربانیوں کو یاد لائیں گے تو ہمارے آنکھوں میں آنسو آئیں گے، جس کے پاس صحیح ایمان ہے۔ ہمارے نبی کیسے مار کھائے تھے، کیسے گالیاں سنے تھے، آخر ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ سب گالیاں سننے کے، سب مار کھانے کی؟ اللہ تعالیٰ کو بشارت دی کہ تو آپ کو نبی ہے، آپ کو جنتی ہے، پھر بھی ان کو کیا ضرورت تھی؟ ان کو امت کی طرف تھی کہ میری امت جہنم میں نہ جائے۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے آسمان سے میرے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جہنم اور جنت بنائی ہے، اللہ نے جہنم اور جنت بنائی ہے، اور جہنم بہت خوفناک بنائی ہے اور جنت بھی اتنی خوبصورت بنائی ہے۔ جب جنت خوبصورت ہوگی تو جہنم بھی خوفناک ہوگی۔ تو جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے 7 جہنم بنائی ہے، ان میں ایک جہنم ایسی ہے بہت خوفناک ہے۔ مثال دیتے ہیں جبرائیل علیہ السلام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے اللہ کے نبی، اس دنیا میں، اس جہنم میں دنیا کی کپڑا ڈال کے اس کپڑے کو دنیا میں ڈال دو کہ ساری دنیا جل جائے گی۔ جہنم ایسی خوفناک ہے۔ کون سی جہنم؟ آخری جہنم، ساتویں جہنم، مسلمان میں ویل، اتنے خوفناک جہنم ہے۔ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمانے لگے کہ جبرائیل علیہ السلام، یہ جہنم میں جانے والا کون ہے؟ بتاؤ مجھے، تو اتنا بتائے، اب یہ بتاؤ کہ جہنم میں جانے والا کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، میں نہیں بتاؤں گا، اگر میں بتاتا نا تو آپ رونے لگ جاتے۔ تو آپ نے فرمایا میں نہیں رہوں گا، مجھے بتاؤ کہ جہنم میں جانے والا کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہنم میں جائے گا تو آپ کی امت کی بے نمازی جائے گی۔ وہ اسپیشلی ہمارے لیے تیار کی گیا ہے ویل جہنم، صرف اس میں اس امت کی بے نمازی جائے گی، ان کے سوا کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔
ہمارے لیے ایک جہنم بنائی ہے بے نمازی کے لیے. آج ہمیں نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ نمازوں پڑھنے سے کچھ تو کیا پتا نہیں, نماز پڑھنے سے آزاد کیا رہتا. ایسی ایسی خوفناک بنائی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے, اور ایسی خوبصورت نعمتیں بنائی ہے جنت میں ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کدھر جاتا ہے, کیا مجھے مان لے اور دنیا کو مان لے. جس نے اللہ کو مان لیا اس میں جنت میں جاتا ہے, جس کو دنیا کو مان لیا وہ جہنم میں جاتا ہے. ایسی بنے ہے اللہ تعالیٰ. اور جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موت کا فرشتہ باہر کھڑا ہوا. تو آپ نے فرمایا اس لیے, تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا تو اندر بلانا. تو موت کا فرشتہ اندر گئے. تو موت کا فرشتہ کہنے لگے السلام علیکم رسول اللہ. تو ہمارے نبی نے جواب دیا. تو کہنے لگا موت کا فرشتہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو لانے کے لیے مجھے بھیجا ہے, اور مجھے اتنا بھی بتا دیا ہے کہ جب وہ آنا چاہتے تھے وہ لے کے آؤ, ورنہ ان کو دنیا میں چھوڑ کے آؤ. موت کسی کو پوچھتا ہے کہ آپ کو لینا چاہتا ہوں یا اللہ کو بلانا چاہتا ہے, کسی کو پوچھیے آج تک, کچھ دن سے لے کے آج تک کسی کو نہیں پوچھی. صرف ہمارے نبی کو پوچھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلانے کے لیے مجھے بھیجے. ایسی ہستی ہے میرے نبی, ایسے پاک ہستی ہے میرے اور آپ کے نبی, ایسی امت نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے, مگر مجھے اور آپ کے اتنی بھی خبر نہیں ہمارے نبی کے اور ہمارے نبی کی امت کی. ہمیں اتنے بے وفادار ہو چکے ہیں کہ ہمارے نبی کے نعمتوں کو بھول چکے, ہمارے نبی کے قربانوں کو بھول چکے ہیں. ہمارے نبی کو کیا ضرورت تھی امت کے لیے رونے کے لیے, اور کیا ضرورت تھی ان کو امت کے رونے کے لیے. ان کو تڑپتا میری امت جہنم میں نہ جانا, جہنم میں نہ جانا. لیکن ہم نے آج اس امت کی قدر کوئی بھی نہیں کری. شرم چاہیے ہم لوگوں کو اس بات. ہر انسان کو ہر امت کو جب نبی کو مان کرتا ہے, اپنے اللہ سے منہ ہوتا ہے, ہر انسان کو اس انسان کو شرم آنا چاہیے اس واقعے پہ. جب یہ کتے کو ہم پاس لے کر ایک روٹی کا ٹکڑا ڈالتے ہیں تو وہ سارے کے سارے زندگی ہمارا خدمت کرنے لگتا ہے, ہمارا وفادار بنتا ہے. ہمارے نبی ہماری ان کی زندگی کو قربان کی, تو ہمارے ہم کو کتنا وفادار بننا چاہیے. ہمیں وفادار نہیں بنتے بلکہ نا وفادار بنتے, ان کے قربانی کو یاد نہیں رکھتے, ان کے مشکلات یاد نہیں رکھتے. ان کو کیا ضرورت تھی کہ طائف میں پتھر کھانے کی, ان کو کیا ضرورت تھی اپنے لیے تاکہ میری امت جہنم میں نہ جائے, جنت میں جائے. مگر آج میں نہ جہنم کی خوف ہے نہ جنت کی شوق ہے, کچھ بھی نہیں. بس دنیا جاتی ہے, چلو دنیا کے ساتھ چلو, دنیا کے ساتھ چلو, دنیا میں موج کرو, دنیا میں عیش آرام کرو. کسی کو بھی آخرت کا اتنا بھی سوچ لے کہ میرا حال کیا ہوگا اس دن, میرا کون پرورش کرے گا, میرا حال کون پوچھے گا, مجھے کون بچائے گا. جب قیامت کا منظر شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے کہے گا فرشتوں سے جہنم کو لانے کے لیے اور جنت کو لانے کے لیے اور ترازو کو لانے کے لیے. تو جہنم آئے گی, اس جہنم کو دیکھ کر سارے انبیاء اور سارے انسان نیچے گر جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ میری کیا ہوگا, اللہ میرا حال کیا ہوگا, نفسی نفسی, میرا حال کیا ہوگا. سارے انسانوں کا مشہور لفظ یہ ہوگا کہ نفسی نفسی, کہ اللہ میرا حال کیا ہوگا, میرا حال کیا ہوگا. انسان جب اتنا ڈرتا ہے جتنا دنیا میں ڈرتا تو کامیاب ہو جاتا بھائی. جب ڈرنے سے کچھ فائدہ نہیں. اب تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے تو یہ آنسو میرے سامنے ٹپکا اور میں سے توبہ کی اتباع کر تو میں تجھے معاف کروں گا. اللہ تعالیٰ بھائی 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ اتنا محبت کرنے والا ہے, ہم اس اللہ کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہیں, اللہ کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے. ارے یہ تو سب کو اتنی تو عقل ہونا چاہیے کہ ساری دنیا اللہ بنائی ہے تو اس دنیا سے مر کر کہاں جائیں گے. جب اسکول میں ہم جوائن ہوتے ہیں تو پرنسپل کی پریمیسس میں رہتا ہے تو پرنسپل اللہ تعالیٰ ہم اسکول سے باہر نہیں جا سکتے. اتنی بڑی دنیا نے اللہ بنائی تو ہمیں دنیا سے کہاں جائیں گے اللہ کو چھوڑ کر. یہ ساری دنیا اللہ کی پیدا کی ہے, ہم اس دنیا سے کہاں جائیں گے اللہ کو چھوڑ کر, اور کہاں پائیں گے اللہ کو چھوڑ کر. اتنی سوچ ہونا چاہیے انسان کو. مگر انسان اتنا بے عقل ہو چکا ہے کہ اس دنیا کس نے بنایا ہے, کس کے لیے بنایا ہے, کس واسطے بنایا ہے, یہ بھی نہیں سوچتا. انسان اتنا بے عقل ہو چکا ہے.
सोचो भाई, जब मौत का वक्त होगा तो मौत के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। जब क़यामत में हम खून के खतरों से रहेंगे कभी कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा। अल्लाह ताला जब दुनिया में बंदों से रहमियत की मामला करता है, अल्लाह ताला जब तक हम दुनिया में रहेंगे वो रहम है, जब हमें मर के क़यामत के मंजर में जाएंगे तो जब्बार बन जाएगा। वो कहेगा कि अब मेरे सिवा तुमको कौन बचाने वाला है। इतना तकब्बुर में आएगा अल्लाह ताला। तकब्बुर का सिफत अल्लाह का है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है। तकब्बुर इंसान नहीं करना चाहिए। जो इंसान तकब्बुर करता है उसे अल्लाह ताला उसके नजरों से गिरा देता है। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह ताला का है, और तकब्बुर अल्लाह की दुनिया में नहीं करता बंदों से, जबकि वो मर के आखिरत में जाता तो उससे करता है कि अब बता तेरा हाल क्या है, तुझे बचाने वाला कौन। जब मास्टर से कहेंगे तो मास्टर बचाएगा, अम्मी से कहेंगे तो अम्मी से बचाएगी, कोई भी नहीं बचाएगी। बस सबका यही हाल होगा, नफ्सी नफ्सी। ए अल्लाह मेरा हाल क्या होगा, मेरा हाल क्या होगा, मुझे कौन बचाने वाला है, मुझे कौन बचाने वाला है। कोई भी नहीं बचाएगा, ना बीवी खामिद को बचाएगा, ना खामिद बीवी को बचाएगा, ना माँ बाप औलाद को बचाएंगे, ना औलाद माँ बाप को बचाएंगे, कोई किसी को नहीं बचाएंगे। ऐसी हाल होगी। जब ये सारा मजमा नफ्सी नफ्सी कहते होंगे तो मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक लफ्ज़, एक अजनबी लफ्ज़ लेकर आएंगे, मेरी उम्मत मेरी उम्मत। या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। उनको क्या जरूरत थी कि उम्मत की पूछताछ को पूछे और उम्मत को जहन्नम से बचे। वो तो जन्नती होकर भी पहले हो जाते, जन्नती होकर तो वो चले जा सकते हैं, तो उनको क्या जरूरत थी इस उम्मत के लिए। और कौन सी उम्मत के लिए वो तड़प रहे हैं? जो सारी जिंदगी नमाजें छोड़ते हो, जो सारी जिंदगी जिना करते हो, जो सारी जिंदगी शराबें पीते हो, ऐसी उम्मत के लिए उनको तड़पने की क्या जरूरत थी। मगर उनको ऐसी उम्मत से भी इतनी मोहब्बत थी, इतने गंदे से भी, इतने गंदे से भी उनकी इतनी मोहब्बत थी, मगर उतने पाक हस्ती है, मुझको हमें उतना कितना मोहब्बत होना चाहिए, मुझसे भी कितना मोहब्बत होना चाहिए। मगर इंसान पहचानता नहीं है। इसको पहचानो भाई, इसको पहचानेंगे तो हमें कामयाब होंगे, वरना वे नाकामयाब होंगे। और एक वाक़या मुझे याद आ गया, जब क़यामत में अल्लाह ताला दो बंदों को बुलाएगा तो एक को कहेगा जहन्नम में जाने के लिए, एक को कहेगा जन्नत में जाने के लिए। ना दोनों को भी जहन्नम में जाने के लिए कहेगा। तो एक तो बहुत धोते धोते जहन्नम में चले जाएगा, और दूसरा जाता रहता मोड़ के देखते रहता, जाता रहता मुड़ के देखते रहता। तो अल्लाह ताला फिर वापस दोनों को बुला लेते हैं, कहते हैं कि तू क्यों इतना जल्दी जल्दी भाग रहा जहन्नम में, तुझे पता है कि जहन्नम क्या चीज़ है? तो कहेगा हाँ अल्लाह वो अंगार है, पता है मैंने उसमें जाके तो चल जाती है। फिर अल्लाह कहेगा फिर तू क्यों इतना जल्दी जाता है? तो बंदा फरमाने लगेगा हे अल्लाह मैं दुनिया में इतना 60-70 साल मगर तेरी बात मानी नहीं, तू अपने मुझे जहन्नम में भेजता है, मगर अब एक बार जहन्नम में जाना तो तेरी रहम तो बहुत रहम है, तेरे से रहम वाला का, तेरे से रहम करने वाला कोई नहीं। अब तो तुम ये जन्नत में भेजता, मेरी ये फरियाद थी, इसीलिए मैं जहन्नम की तरफ दौड़ लगा था। तो अल्लाह कहेगा तुम जन्नत में चले जाओ। तो फिर दूसरे बंदे को पूछने लगेगा कि तू क्यों जहन्नम में नहीं जा रहा, तू क्यों मुड़ के देखना। तो उसने फरमाएगा अल्लाह मैं दुनिया में तेरे बंदों से सुना हूँ कि तू रहम है, तू करीम है, अल्लाह मुझे तेरे रहम से मुझे जन्नत में भेज दे। तो अल्लाह ताला फरमाएगा तेरे कहने को मैं तेरे जन्नत में भेज रहा हूँ, तू भी जन्नत में चले गए। अल्लाह इतना रहम है, इतना रहम करता है। मुझे बताओ दुनिया का कोई इंसान इतना दूसरे इंसान पर रहम करता है? कोई भी नहीं करता। आज दुनिया में माल होता तो मोहब्बत होता, वरना मोहब्बत नहीं आती। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत ऐसी है, अल्लाह की मोहब्बत तो बहुत ताज़ा मोहब्बत है, 70 मोहब्बत से ज़्यादा मोहब्बत करता है। हमें ऐसे अल्लाह को ऐसी नदी को चक्कर में किधर जाते हैं? सिर्फ एक पल के लिए अपनी अक्लमंद दिमाग को रखो, सोचो कि इस दुनिया में अल्लाह के नबी के सिवा क्या नहीं होगा। ये दुनिया बनाई है मेरी नबी के लिए, जब मेरे नबी को पैदा नहीं करता तो अल्लाह का दुनिया को पैदा नहीं करता। इतनी फजीलत वाला नबी की उम्मत ने हमें पैदा की और हम इसको खत्म नहीं करते। ऐसी है। और तीसरी क्या है ज़कात है, और चौथी क्या है हज, रमजान के रोजे हैं, और पांचवी क्या है हज करना। ये पांचों बुनियादों में से कोई भी बुनियाद अगर हमारी छूट गई तो हमारी दीन बाकी नहीं होगी। जब कोई घर बनने के लिए 4 पिलर होना पड़ता है
جب کوئی 10th کلاس تک جانے کے لیے LKG ہونا پڑتا ہے، اسی طرح ہمیں آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے دنیا میں دین کی یہ 5 بنیاد ہونا چاہیے، ورنہ ہمیں کسی کامیابی آنے والا نہیں ہے، ہمیں ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اپنے نبی کی قربانیوں کو یاد رکھو، اپنی اللہ کی محبت کو یاد رکھو، اللہ کے سوا ہم کو اتنی محبت کوئی بھی نہیں کرتا۔ اس لیے نماز کو قائم کرو، ایمان لاؤ، اپنی ایمان کو تازہ بناؤ، ہر وقت کلمہ پڑھتے رہو، کلمہ پڑھتے رہو، کلمہ پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو سلام کرنے سے کلمہ ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اپنی ایمان کو تازہ کرو، اپنے نبی کی محبت کو پہچانو، اپنے اللہ کی محبت کو پہچانو، ان کے سوا ہمیں دنیا اور آخرت میں کوئی بھی کام آنے والا نہیں ہے، پہچانو۔ اللہ تعالیٰ نے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔